ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین۔ معزز و مقتدر سادات کرام، تمام آستانوں کے سجادگان، معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ کرام، نعت خوانان، اور بالخصوص آج کی اس بزم کے صدر اور سجادہ نشین حضور پیر سید توقیر فرید شاہ صاحب، پیر سید تنویر فرید شاہ صاحب، و معزز و مکرم مریدین، محبین، سالکین اور تمام سلسلہ ہائے طریقت کے محبت کرنے والے معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گفتگو کرنا انتہائی مشکل ہو رہا ہے کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا، اور کنار یار سے نکلا نہیں محمد یار، کنار یار سے نکلا نہیں محمد یار، جہاں رہا محمد سے ہم کنار رہا۔ کہ جو چشتی سلسلہ سے متعلق ہیں وہ اس شعر کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھتے ہیں، اور جب سے میں ابھی میری آواز میں لرزہ بھی ہے کہ ہمت نہیں ہو رہی کہ حضور قبلہ حضرت علامہ حافظ پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ختم میں کیسے تقریر کریں۔ اس کے لیے جرأت چاہیے، ہمت چاہیے، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ان کی ایک ہی تقریر میں نے سنی، اور ہمیشہ میں ثانی صاحب سے بھی ذکر کرتا تھا کہ قبلہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک ہی سبق یاد کرواتے لوگوں کو، اور میرے دادا پیر بھی یہ فرماتے ہیں کہ محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی۔ فتویٰ نہ لگائیے گا، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی نا، خدا کو محمد سڑیندے گزر، کنار یار سے نکلا نہیں محمد یار، جہاں رہا محمد سے ہم کنار رہا۔ آپ کا نام محمد یار تھا نا، محمد کے یار، تو میں اس کنارے سے میں اپنا نام میرے دادا پیر کے اس دائرے سے باہر نکلا ہی نہیں، جہاں بھی رہا ہوں اس دائرہ مصطفیٰ کے اندر رہا ہوں، اس محبت مصطفیٰ کے اندر مستغرق رہا ہوں، غرق رہا ہوں۔ اور پیر صاحب کے تو ساری عمر آپ کی میری ہم سب کی تربیت کرتے گزر گئی، اور ایک ہی بات سمجھائی ہمیں، اور وہ تھی عشق مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ایک ہی بات سمجھائی، اور یہ اس محبت کا فیض ہے، اور آپ لوگوں سے التماس بھی ہے کہ یہ فیض جو ہے یہ جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ آستانہ جیسے پہلے رواں دواں تھا، یہ آستانہ ویسے ہی رواں اور دواں رہنا چاہیے، اس محبت میں، اس مودت میں، اس عقیدت میں، اس احترام میں کہیں بھی کمی نہیں آنا چاہیے۔ یہ جامعہ جو ہے اس کی ساری جو بھی ذمہ داریاں ہیں یہ آپ پر لازم ہیں۔ پہلے تو قبلہ شاہ صاحب تھے، اب پیران نظام سجادگان جو ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی، لیکن آپ لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ ان کا فیض جاری اور ساری رہے۔ اب آ جائیں ان کی جو زندگی کے کچھ گوشے تھے۔ ایک تو سادگی ان کا زیور تھا،
میں نے ان کو سائیکل پہ بھی تقاریر کرتے ہوئے جاتے دیکھا ہے، گدھا گاڑی میں بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور دیگر جتنے بھی معاملات تھے وہ بالکل سادگی کے ساتھ، اور وہ بتاتے بھی یہی تھے کہ مٹا دے خود کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. وہ ہمیں ہمیشہ بتایا کرتے تھے. اس کے بعد ان کی جو زندگی ہے وہ ساری دین کی ترویج اور خدمت میں گزری ہے، دین اسلام کے لیے گزری ہے. اور جب وصال ہوا ہوگا اور قبر میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا ہوگا، یقیناً حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گلے سے لگایا ہوگا اور فرمایا ہوگا کہ آپ نے میرے دین کی ترویج، تبلیغ، اس کا حق ادا کر دیا. اور جب پیر کے حضور روح مبارک کو پیش کیا گیا ہوگا تو پیر نے بھی اپنے دست سے، اپنے ہاتھ سے آگے اپنے شیخ کے سامنے پیش کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ حضور یہ ہیرا تراشا تھا، ذرا دیکھیں کیسا ہے. اور ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں جو سکھایا گیا ہے، میرے پردادا پیر فرماتے ہیں نا کہ زندگی جو ہے نا وہ بڑی سادگی اور کیا کہتے ہیں کہ عاجزی والی ہونا چاہیے. اور ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ ہمیں بتائیں کہ یہ نماز کیا ہے، یا آپ کو تصوف سمجھا رہا ہوں، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے. وہ 3 مصروں میں سارا مطلب سمجھا دیتے. فرماتے ہیں اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو فرمایا کل تانگ طلب مفقود کرن، اور اگر آپ نماز سیکھنا چاہتے ہیں تو فرمایا سب صورت حق مسجود کرن، اور اگر زکوٰۃ سیکھنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں تھی بازل ترک وجود کرن. فرمایا حضور یہ تینوں چیزیں ہیں کیا؟ فرمایا سکھ، صوم، صلاۃ، زکوٰۃ عجب. خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے روزہ سیکھنا ہے تو فرمایا اپنی تمام تمنائیں جو ہیں ان کو بھی قربان کر دو. یہ خاص و خاص کا روزہ ہے. ہم تو صرف ایک وقت سے ایک وقت تک کھانے سے رکے رہتے ہیں، پینے سے رکے رہتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا اس سے رکے رہتے ہیں. فرمایا یہ تو عام لوگوں کا روزہ ہے. خاص و خاص لوگوں کا روزہ کیا؟ فرمایا کل تانگ طلب مفقود کرنا. سبحان اللہ. اور پیر صاحب نے کوئی جائیداد ہی نہیں چھوڑی. یہ جائیداد ہے، یہ جو آپ بیٹھے یہ جائیداد ہے، یہ ان کی کمائی ہے، یہ ان کی کمائی ہے. امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے تھے نا کہ ہماری جو خدمات ہیں ان کا فیصلہ، یہ ہمارا حق پر جو ہونا ہے اس کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں، یہ ان کی کمائی. اور آپ خود بھی فرمایا تھے ہم تو یہ گندم بھی کہتے ہیں نا پتہ ڈھیری دے لگسی. تو کو پوچھے نا کہ گندم میں آپ کو کیا بچا، کیا نقصان ہوا، تو وہ کہتے جی ڈھیری تو پتہ. تو ڈھیری نے تو بتا دیا، ڈھیری نے تو آج کی یہ ڈھیری بتا رہی ہے کہ وہ کتنی محبت ہوتی. اس لیے کہتے ہیں کہ کل تانگ طلب مفقود کرنا، خواہشی مارنا، سب صورت حق مسجود کرنا. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نظر آئے بس وہاں آپ سجدے میں گر جائیں. تھی بازل ترک وجود. لوگ تو زکوٰۃ پیسوں سے نکالتے، فرمایا تم سارے وجود کی زکوٰۃ نکالو، تم نہ میں نہ ہی سب تم. اگر تصوف سمجھتے ہیں جو میرے ہم عمر ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، باقی نوجوان لوگ تھوڑا تصوف کی طرف آئیں. اور فرماتے ہیں کہ سکھ، صوم، صلاۃ، زکوٰۃ عجب. اگر سیکھنا چاہتے ہو تو یہ روزہ ہے خاص و خاص لوگوں کا، یہ ان کی نماز ہے اور یہ ان کی زکوٰۃ ہے، اور انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا. آخری بات قبلہ فردوس صاحب نے جس کی طرف اشارہ فرمایا
بعض اوقات لوگ تنقید کا جواب دینے کے لیے ایک عجیب انداز اپناتے ہیں. ایک بزرگ تھے شاید، ایک دن انہوں نے کشف کیا اور اپنے نفس کو اپنے سامنے حاضر کیا تو کیا دیکھا کہ نفس کوئی سانس لے رہا اور وہ چھپکلی کی صورت میں نمودار ہوا. اور رمضان تھا، دن کا وقت، رمضان کے وقت کشف کی آنکھیں بند کی تو اپنے نفس کو دیکھا تو نفس کوئی سانس لے رہا. تو آپ نے فرمایا تجھے تو میں نے بڑا مارا ہے، نفس کشی کی ہے، مجاہدے کیے ہیں، ریاضت کیے ہیں، عبادات کی ہیں، اور تجھے میں نے جینے جوگا چھوڑا نہیں، لیکن تو پھر بھی زندہ ہے. خیر ہے. تو نے کہا حضور بس میری روزی بھی لگی ہوئی ہے اور آپ سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں. آپ تمہیں مجھے بتا تو صحیح کیا کمی رہ گئی مجھ میں کہ میں نے وہ مجاہدہ، وہ نفس کشی نہیں کی جس کی وجہ سے تو ابھی بھی سانسیں لے رہا ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے اور میرے اندر تو پنپ رہا ہے اور جاگ رہا ہے، ابھی بھی تیرے اندر کچھ حیاتی کی رمق موجود ہے. تو نے کہا حضور اگر بتا دیا تو آپ میری یہ خوراک بھی بند کر دیں گے اور میں مارا جاؤں گا. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح. انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. تو وہ جو مجھے بتاؤ تو صحیح، تو جو نفس تھا نا اس نے کہا حضور نہیں بتا سکتا. خیر انہوں نے اتنا مجبور کیا نفس کو کہ اس نے کہا حضور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں نا تو لوگ آپ کو ولی سمجھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے دل میں صرف اتنی خوشی آ جاتی ہے کہ میں اتنا نیک ہوں کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ میری روزی ہے، یہ میں کھاتا ہوں. آپ کے اندر تھوڑا سا تکبر موجود ہے، نمائش موجود ہے، اور آپ اس لمحے سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوئے. حالانکہ حضور نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہو کہ میں جاؤں اور میرے لیے لوگ کھڑے ہوں تو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. یہ ہم پر لازم ہے علماء کا، سادات کا استقبال کریں، یہ ہماری عاجزی ہے، یہ ہماری محبت ہے. لیکن اگر اس آنے والے کے دل میں یہ ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو حضور نے اس کے لیے وعید سنا دی ہے. تو فرمایا اچھا تو میری اس عزت پر خوش ہونے کی وجہ سے تو زندہ ہے. تو رمضان تھا، باہر نکلے اور ایک ریڈی سے سیب اٹھا کر کھانا شروع کر دیا، کسی سے کیلا اٹھا کر شروع کر دیا کھانا، کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ. جب وہ عجیب و غریب حرکات شروع کر دی تو لوگ دیکھ رہے تھے، مرید دیکھ رہے تھے، چاہنے والے، محبت والے، وہ سارے دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے یہ کیا بات ہوگی، اس بندے نے یہ کیا کر دیا، اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فاضل، اتنا بڑا مفتی، اور رمضان میں دن دہاڑے رمضان میں روزہ توڑتا پھر رہا. تو انہوں نے لان تان شروع کر دی. جب لان تان شروع کی تو واپس آئے تو دیکھا، پھر کشف کیا تو دیکھا تو نفس صاحب مرے پڑے. سبحان اللہ. تو میں 60 روزے جو ہیں وہ رکھ لوں گا، کفارہ ادا کر لوں گا، لیکن تیرے سے تو جان چھوٹے گی. تو شاہ صاحب کو آپ نے رقص کرتے بھی دیکھا ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایسے نا، ایسے ہے نا، کیوں شریعت کیا کہتی ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میرا پیر میرا پیر، دستگیر دستگیر میرا پیر، میرا پیر میرا پیر، نعرہ رسالت. تیرے عشق نچایا کر کے، وہ آپ کی ویڈیو میں دیکھیں کہ ربیع الاول شریف ہے، حضور کی ولادت کا وقت اور ڈھول بجا کے ناچا. دیو مبارک باد نیا جو میرا ایمانی ہے. اور ہم سمجھ نہیں سکتے نا ان کیفیات ان چیزوں کو. ہم ظاہر نہیں ہیں، جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم باطنی چیزوں سے چونکہ واقف نہیں ہیں، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، ہماری وہ تربیت ہوئی نہیں ابھی تک. جو یہ تربیت یاد کر بیٹھے ہیں حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمہ یا دیگر پیران نظام کے آستانوں کے، وہ ان رموز کو سمجھتے ہیں. وہ تو وہی فرماتے ہیں خاموش فرید اسرار کنوں ہی بےہودہ مختار کنوں. وہ تو ہمیں خاموش کرتے ہیں کہ جیسے جیسے بندہ عالم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر خاموشی ہوتی جاتی ہے. اور مجھے تھوڑا سا حکم بھی دیا گیا کہ جب تک قبلہ شاہ صاحب تشریف لاتے آپ اس کو جاری رکھیں گے.
تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ لمبا کیوں کر دے کتاب۔ آگے چلتے ہیں۔ پیر صاحب تھے وہ ولی کامل تھے، بیٹھے تھے گلی میں، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ تو بیٹھے ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ وہ سامنے بندہ انجیر بیچ رہا ہے، بڑے زبردست ہیں، اٹھ کر گئے اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے انجیر تو کھلا دیں۔ تو اس نے کہا کہ پیسے ہیں آپ کے پاس؟ پھٹا پرانا لباس تھا، جوتا لکڑی کا پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے پیسے، انہوں نے کہا جی پیسے تو نہیں ہیں۔ فرمایا دل بڑا کر رہے ہیں تو ویسے دے دو۔ انہوں نے کہا جی ویسے نہیں ملتے، پیسے ہوں تو مل سکتے۔ فرمایا اچھا، فرمایا پیسے نہیں ہیں، اس طرح کرو یہ جوتا رکھ لو، یہ جوتا رکھ لو۔ تو اس نے کہا جی اس جوتے کو میں کیا کروں گا، لکڑی کا جوتا، وہ بھی گھسا ہوا سارا، چلے نیا ہوتا تو پھر بھی میں رکھ لیتا۔ تو اس نے نہ دیے۔ تو آپ نا بڑے پریشان ہو کر چل دیا کہ مالک بن دینار جب جا رہے تھے تو ایک بندہ دیکھ رہا تھا دور سے، تو اس نے جا کر ریڈی والے سے پوچھا یہ بزرگ کیا لیتے تھے؟ اس نے کہا جی انجیر مانگ رہے تھے لیکن ان کو پیسے نہیں تھے۔ ان کو پتہ ہی کون تھے؟ اس نے کہا جی میں تو نہیں جانتا، میں دکاندار ہوں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مالک بن دینار تھے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا ہیں جن کا پورے عالم میں طوطی بولتا ہے، یہ وہ عالم دین ہے، یہ وہ ولی کامل ہے؟ فرمایا ہاں یہ وہ ہیں۔ فرمایا غلام کو ٹوکرا پورا اٹھا کر دیا، فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ، اگر آج مالک بن دینار نے یہ قبول کر لیا تو آزاد ہے۔ کہتے اس نے ٹوکرا اٹھانا، آزادی جو ہے آسانی سے ملنے والی، اٹھا کر بھاگ کر گیا۔ جب جا کر مالک بن دینار کو کہا کہ حضور یہ ٹوکرا انجیر کا تو قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا اس جو ہوائے نفس ہے، جو طلب نفس ہے، اس کھانے کی خواہش نے پہلے مجھے ایک بندے کے سامنے ذلیل کیا، ایک دکاندار کے سامنے ذلیل کیا ہے، لہذا میں اپنی نفس کو تو مار دوں گا، اپنی خواہش کو تو مار دوں گا، لیکن یہ ٹوکرا قبول نہیں کروں۔ اس نے کہا حضور اس سے میری آزادی جڑی ہے۔ فرمایا تو آزاد ہو جائے گا لیکن میں نفس کا غلام ہو جاؤں گا، لہذا تو اس غلامی میں رہ کر بھی عبادت تو کر سکتے ہو، تو تم جاؤ اور یہ واپس کر دو۔ اس نے واپس کر دیا۔ ایسے بھی لوگ گزرے، کہتے 30 سال تک مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے گوشت نہیں کھایا۔ کتنے 40 ایئرس، 30 سال آپ نے گوشت نہیں کھایا۔ ایک دن آپ کا دل کیا اور بستر علالت میں اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ مجھے گوشت کھلا دو۔ خادم جو تھا اس نے تو 2 چھلانگیں لگائیں اور بڑا خوش ہو گیا کہ آج پیر صاحب نے مانگا ہے اور گوشت مانگا تو جیسے تیسے آج کھلانا۔ گیا بازار سے چیزیں لے کر آئے اور چیزیں لا کر گوشت لے آیا، روٹی بنائی اور جب سالن پکا کے سامنے رکھا تو مالک بن دینار جو تھے نا وہ بستر علالت میں پڑے، جیسے سامنے رکھا فرمایا حضور یہ تناول فرمائیں۔ تو کیا دیکھا کہ پائنتی کی طرف حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کھڑے انتظار کر رہے ہیں، جیسے وقت ہو تو مالک بن دینار کی روح قبض کر۔ تو خادم نے مرید نے کہا کہ حضور یہ تناول فرمائیں۔ فرمایا جہاں پہلے 30 سال مجاہدے میں نفس کشی میں گزار لی ہیں، نفس کشی میں گزار لی ہیں، تو 2 منٹ اور صحیح۔ فرمایا یہ روٹی اٹھا لو، روٹی اٹھا لو۔ انہوں نے روٹی اٹھا لی، بس 2 ہی منٹ گزرے ہیں کہ روح پرواز کر کے کلتان طلب مفقود کرن، سب صورت حق مسجود کرن، تھی بازل ترک وجود کرن، سکھ سوم صلاۃ زکوٰۃ عجب۔ تو یہ طریقے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو میں خبردار سن لیں، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ حزن ہوگا اور نہ خوف ہوگا۔ حزن اور خوف 2 مختلف چیزیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو کہ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے آئندہ کا، کہ میں یہاں سے اٹھوں اور وہاں جاؤں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے، اور حزن جسے ملال کہتے ہیں وہ گزشتہ کا ہوتا ہے، جو میں گزار چکا ہوں زندگی اس پر بندہ ہاتھ ملتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرمائی کہ جو میرے دوست ہیں جو اللہ والے ہیں، سن لیں انہیں نہ آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ جو پیچھے زندگی گزار کر گئے ہیں نہ اس کا ملال ہوگا، لیکن ان کی شرط بھی بتا دی گئی، یہ لوگ وہ ہوں گے جو تقوی اختیار کریں گے اور ایمان لے کر آئیں گے۔
اور ساتھ فرمایا ان کو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں بھی بشارت دے دیں اور آخرت میں بشارت دے دیں، اور پھر فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے جو کلمات ہیں، اللہ کا جو فرمان ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیر صاحب بھی خود فرمایا تھے جیسے نام تناندہ جیوندہ پاؤں قبر جناندی جیوندی ہوں، تو جو اہل اللہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جنتوں سے نوازا ہے۔ مزارات دیکھ کے نا میں فوت ہو جاتا ہوں تو بہادر شاہ ظفر جیسے نے بھی یہی کہا کہ کوئی کہے فاتحہ آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، بادشاہ وقت ہوتے ہیں، لیکن آپ کیا کرتے کہ حضور داتا گنگا کی بخش علی حجویری، حضور بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ، حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری آپ کے مزار حضر پر ہیں رضی اللہ تعالیٰ، تو وہاں ہر وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور ایک دن ایک بندے نے مجھے کہا کہ درباروں میں ایسی کیوں لگاتے ہیں؟ کہا یہ تو مزارات ہوتے ہیں، یہ تو عبرت کی جگہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ کے لیے عبرت کی جگہ ہوگی، ہمارے لیے تو یہ ترغیب کی جگہ ہے کہ نیکی کرو گے تو یہاں بھی جنت اللہ بنا دے گا، آخرت میں جنت اللہ۔ نیکی کرو گے تو یہاں بھی ساری عمر تمہارے قبور پر قرآن پڑھا جاتا رہے گا، لوگ فاتح خوانی کرتے رہیں گے، لوگ دعائیں مانگتے رہیں گے، اور اللہ درجات بلند فرماتا رہے گا۔ پہلے درجات بلند فرماتے تھے اللہ، اور مزید فرماتا رہے گا۔ تو یہ ہمیں ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ مزارات جب آباد ہوتے ہیں وہ دور تو ان کی نکل جائے نا، کہ جو لفظ بات ہے جنہوں نے پیچھے کوئی ہوئے نا، وہ داتا صاحب ہیں، ہمارا خون رشتہ تو ہے نہیں، ایمان کا رشتہ ہے، جیسے عرس آتا ہے تو ہم بھاگ کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ویسے ہمیں کو کہے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتا، کرایہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ کرایہ بھی نہیں ہو جاتا ہے، ٹائم بھی نکل آتا ہے، اس کو کیا یہ چیز ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے یار ہیں، دوست ہیں، ان کے لیے نہ حزن ہے اور نہ ملال ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔